غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی ہوں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں محمد احمد شاہ کو اور پاکستان آرٹس کونسل کو کہ یہ 15ویں اردو کانفرنس کا انہوں نے انعقاد کیا، اور اتنے سارے مصنفین، شعراء، فلسفہ دان اور ہر قسم کے جدید مفکروں کو یہاں جمع کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میری یہاں کیا جگہ ہے، میں تو اقبال سے بھی میرا تعلق بالکل بالواسطہ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں۔ ہزاروں خواتین میں سے ایک کی شادی ہونی تھی، ان کے صاحبزادے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ مجھے فیض ملا۔ لیکن میں اقبال کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ بچپن سے مجھے بیت بازی کا شوق، تو مرزا غالب اور اقبال اور حالی اور میر، ان کے شعر مجھے یاد ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ اس عمر میں یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو۔ جیسے میں نے شعر میں الفاظ بھول گئی، اور اصلاح میں نے تحسین فراقی صاحب سے چاہیے یا نعمان الحق سے، اب بھی میں بھول جاؤں گی تو میں انہی سے درخواست کروں گی کہ یہ کریکٹ کر دیں۔ میں 10 منٹ بھی نہیں لوں گی کیونکہ میرے پاس ایسی کو بات کرنے کو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو میں نے علامہ اقبال کی رباعی سے شروع کیا، اس سے میں صرف اس بات کا اظہار کرنا چاہتی تھی کہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے علامہ اقبال، اور ان کی ایک رباعی ہے بہت مشہور، لیکن وہ شائع نہیں ہوئی کیونکہ جس وقت انہوں نے وہ رباعی ارشاد فرمائی تو کوئی بات قریب بیٹھے تھے ان کے جاننے والے، انہوں نے کہا جی مجھے عطیہ کر دیں، تو وہ انہوں نے اس کو عطیہ کر دی، اور وہ جس وقت ان کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی لحن میں ساتھ وہ اتاری، اور وہ ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو یہ کسی ان کی شائع شدہ کتب میں شامل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی عطیہ کر دیا تھا۔ پھر وہ ایک فرماتے ہیں نظم میں، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ مجھے بڑھاپا آیا، میں 10 دن پہلے عمرہ کی سعادت حاصل کی، اور میں مسجد نبی میں بھی گئی اور حاضری دی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں بھی۔ اور جس وقت میں مسجد نبی میں 5 دن رہی، میں کسی زیارت پہ نہیں گئی، میں کچھ سال پہلے اپنے تمام اہل و عیال کو لے کے گئی تھی کہ ایک دفعہ راستہ دکھانا تو میرا کام ہے، بعد میں جو چاہے وہ کرے۔ لیکن میں اس بات سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہاں آپ کو خلوص کا، محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیوں لوگ اس طرح ذوق تر ذوق اسلام کی طرف آئے۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں ایک لائبریری کھلی ہے، شاید آپ لوگوں کو بہت ساروں کو اتفاق ہوا جانے کا، اردو لائبریری ہے مسجد نبوی کے اندر۔ اس میں اردو تراجم ہے قرآن مجید کے، اور وہ لکھی ہوئی ہے نستعلیق طرز میں، کیونکہ وہاں جو باہر آپ دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں وہ لکھی ہوئی ہے کوفت میں، اور وہ میرے لیے تو کم سے کم پڑھنی بہت مشکل ہے۔ اور وہ جو اندر تراجم ہیں وہ بھی بہت بہترین ہے۔ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ میرے دادا مولوی فیروز الدین جو تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کیا ہوا ہے، اور بہترین ہے، اور وہ بھی وہاں موجود تھا۔ لیکن جب میں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرا دھیان گزرا تو مجھے ایک بات بہت پسند آئی، اور جو میں نے کبھی اندر اس پر غور ہی نہیں کیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ 97% پاکستانی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں، یہ کیوں ہمارے لیے
اتنے زیادہ رابطے ہو گئی ہیں، اختلافات ہو گئے ہیں، کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اقبال اور قوم کا موضوع ہے، کیا ہم واقعی ابھی بھی وہ قوم ہے جس کا اقبال نے تصور دیا تھا، کہ صرف ایک ہجوم ہی رہ گئے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو دوبارہ ہم نے قوم کی طرف اپنی توجہ کرنی ہے، اور یہی تو اقبال کا خواب تھا۔ اور انہوں نے جب 1930 میں الہ آباد میں اپنا وہ ایڈریس کیا تو انہوں نے اسی بات پہ زیادہ اہمیت دی کہ ہم مسلمان جو ہے یہاں، ہمیں علیحدہ قوم کی ایک صورت اختیار کرنی ہے جہاں اپنی تہذیب، تمدن، اپنی روایات، اپنے اخلاقیات، اپنے مذہب کے مطابق رہ سکے۔ لیکن ہم نے یہ سب باتیں گنوا دی، اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اقبال کو کون پڑھتا ہے؟ میرے بچپن میں غلامی میں پیدا ہوئی تھی، لیکن جب پاکستان بنا تو ہمیں اسکول میں پڑھاتے ہوتے تھے، ایک نہ ایک مضمون اقبال کے بارے میں ضرور ہوتا تھا۔ اب تو میں ایک چھوٹا سا خیراتی اسکول چلاتی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں نصاب میں وہ بھی شامل نہیں ہے، تو اقبال سے ہمیں دور ہی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمیں نظریہ قوم کا اقبال نے دیا تھا، اس کی طرف ہم نے واپس ضرور لوٹنا ہے، کیونکہ ہمارا سارا جو اثاثہ ہے وہی ہے۔ اور انہوں نے قائد اعظم کو منتخب کیا تھا کہ ان کا پیغام آگے لے کر چلیں اور اس تحریک کے بانی ہوں، اور ان کو بے شمار خطوط کہ آپ گوگل میں جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ خطوط وہاں شائع ہو چکے۔ اور جب قائد اعظم ان کے اصرار پہ، اور شاید کچھ اور لوگوں نے بھی اصرار کیا، وہ آئے واپس، تو جاوید منزل میں آئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ ان کا آٹوگراف ضرور لیجیے گا، بہت بڑے انسان آ رہے ہیں۔ تو جاوید کو تو پتہ نہیں تھا کہ کس لیے یہ کہہ رہے ہیں، باہر کیف انہوں نے اپنی آٹوگراف پیش کی تو قائد اعظم نے اس میں دستخط کر کے پوچھا، ینگ مین واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ؟ تو بالکل دم بخود ہو گئے جاوید، میرا خیال ہے کوئی 9-10 سال کے تھے، چپ۔ تو اقبال کی طرف مخاطب ہو کے تو قائد اعظم فرمانے لگے ہی ڈزنٹ آنسر۔ تو اقبال بہت حاضر جواب کہنے لگے he will not answer, he is waiting for you to tell him what he is to do when he grows up. اب جس وقت آئے وہاں قائد اعظم تو اقبال نے فرمایا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازدار اور بھی ہیں۔ اور پھر جیسے ابھی بات کی فراقی صاحب نے بھی، زیادہ تر اقبال کا کلام جو ہے وہ نوجوانوں کی طرف مخاطب ہے، اور اس میں انہی کو کہتے ہیں کہ آپ قوم کو آگے لے کے چلے۔ اور آج بھی نوجوان ملت کو یہی میں پیغام دیتی ہوں اقبال کا کہ 64% ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے، اور انہوں نے اس اصلی راستے پہ ہمیں واپس لانا ہے، جس کو ہم اگر پائیں تو ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ترقی پذیر ہی رہے اور ترقی پذیری سے بھی کہیں دور جو ہے وہ ہوتے جائیں۔ تو اقبال نے تو ساقی نامہ کا حوالہ بھی ہوا، فرماتے ہیں گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مگاری گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر۔ اور پھر فرماتے ہیں مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری راکھ جگنو بنا کر اڑا۔ اور وہی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ان کی راکھ جگنو بنا کے اڑتی ہے تو کیا جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آج صبح جس وقت افتتاحی اجلاس تھا تو کتنی میں سمجھتی ہوں سیر حاصل گفتگو ہوئی اور فلسفیانہ گفتگو ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے پسند آئی وہ زہرا نگاہ کی بات تھی کہ ہم اصلیت سے کتنی دور چلے گئے، کیا ہم حقیقت پسند ہیں؟ 1/3 ہماری خطہ زمین کا پانی میں ڈوب گیا، اب وہ پانی تو پیچھے چلا گیا، لیکن ان لوگوں کی حالات دیکھیں، وہ ہم ہی تو ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے، بے سر و سامان، نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ ان کے پاس کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس خوراک ہے۔ اور میں پوچھتی رہتی ہوں، میری ایک دوست ہے کزن ہی، وہ بھیجتی ہیں روز ان کے لیے سامان، اب ان کی ضروریات کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اب پانی تو اتر گیا ہے، لیکن زمین سے سانپ نکلنے لگے ہیں اور بچھو نکلنے لگے ہیں۔
تو سب سے زیادہ ضرورت جو لوگوں کی وہاں ہے وہ اس وقت چارپائیاں ہیں، اور ٹھنڈ ہو رہی ہے، کمبل ہے، رضائیاں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، جوتے چاہیے ہیں، چپل چاہیے. آپ سوچیں کیا ہم ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں؟ روز ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں، لیکن یہ اصلیت ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے کتنے سارے جو ہے ساتھی ہم ہی خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اور میں ابھی بھی اس عمر میں بھی قانون پڑھاتی ہوں تو میں بچوں کو کہتی ہوں ایک دن آپ چائے کی پیالی نہ پیئے ہفتے. 50 روپے کی چائے آتی ہے، پہلے میں نے 25 روپے کہا تو کہنے لگے میڈم کون سی دنیا میں رہتے ہیں، 50 روپے سے کم کوئی چائے نہیں. تو اگر ہر فرد ایک پیالی چائے کی چھوڑ دے ایک دن، تو آپ سوچیں اس آڈیٹوریم میں ہی میں سمجھتی ہوں کم سے کم کچھ نہیں تو 1000 ہیں. بس میں ختم کرنے لگی ہوں بات. اگر آپ سب وہ 50 روپے دے دیں، چارپائی بھی مل سکتی ہے، کپڑے بھی مل سکتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم ہی تو وہاں ہیں، ہم کو میسر ہو سکتی ہیں. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم احساس سے جو ہے وہ گم شدہ ہیں. تو آپ ضرور اس کی طرف توجہ کیجیے گا. اور میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ جیسے اقبال نے فرمایا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور پھر انہوں نے شعر بولا، میں اسی سے ختم کرتی ہوں. فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور میں یہاں اپنی بچیوں کو بتاؤں کہ یہ لفظ جو فرد کا ہے نا، اس میں میری سب بچیاں شامل ہیں. نہیں تو ایک بات سیلیبریشن کے حوالے سے کہتے ہر مرد ہے ملت کے مقدر. آپ سب یاد رکھیے گا. پاکستان قائم رہا.